میں پھر کہہ رہا ہوں وہ سوال نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک ایک بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ اس کو تسلیم کر لیجیے، آپ اس سے نکل جائیے، اس کے لیے آپ زبان سے اقرار کر لیجیے اور اعلان کر دیجیے آپ. تو مطلب دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. ہاں یہاں پر اعلان کر دیجیے کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے حفاظت فرمائے، اور کلمہ پڑھ دیجیے. یہ آپ کے لیے مطلب افضل ہے، بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے آپ کے لیے بھائی پڑھ لیں گے کہ میں دہراؤں آپ کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میرے دماغ میں وسوسے آ رہے تھے اور جو بھی چیزیں آ رہی تھیں وہ سب کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. وہ ساری چیزیں دماغ سے نکل جائیں، میری یہی اللہ سے دعا ہے. اور میری جتنی بھی باتیں آمین دماغ میں تھیں انشاءاللہ آپ مفتی صاحب آپ اس کا ضرور جواب دیں گے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے دماغ میں جتنی بھی ضرور باتیں ہیں انشاءاللہ. اللہ دور کرے. آمین آمین. اور میں آپ جتنی بھی میں نے ایسی باتیں جی بولی جس سے میرے ایمان میں کچھ بھی کمی آئے اسے اللہ معاف کرے. میں معافی مانگتا ہوں اللہ. آمین. آپ ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیجیے میری دلی تسلی کے لیے، آپ کو بڑا سکون ملے گا. پڑھ کے دیکھیے آپ خود ہی. یا میں پڑھواؤں؟ بسم اللہ ماشاء اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ. وہ پڑھیے کیا نام ہے، جو کلمہ شہادت ہوتا ہے نا، کلمہ شہادت والا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ. سبحان. میرا آپ نے اس وقت اتنا دل خوش کیا ہے، اتنا دل خوش کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا دل خوش کیا آپ کے لیے، اتنی دعائیں ہیں دل سے کہ میں یہاں پر رکھ نہیں سکتا. اتنی دعائیں ہیں آپ کے لیے، اتنی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو، ہر چیز کو، جو آپ بھٹک گئے تھے، راستے سے نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو ختم فرماتے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنی سکون آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو دور رکھے. میں آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتا کہ میرے دل سے کیا کیا دعائیں نکلی، اور نیچے جو آڈینس ہے اس کی دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہیں، مہتاب بھائی کے دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں. آپ کو لیتے ہیں، ان سے بڑی توقع ہے ہمیں. جی ہلو ناشتہ صاحب. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. آپ بتائیے. کیا؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں. تو میرا سوال اسلام کو لے کر تھا. نہیں بالکل، ہم اسلام کو لے کر سوال کا جواب دیں گے. ہم نے آپ کو ایک سوال لے کر بھیجا تھا کہ اس بات کا جواب لے کر آئیے، یعنی جواب نہیں، اس بات کا ایویڈینس اور دلیل یا پروف لے کر آئیے کہ خدا نہیں ہے. اس بات کا آپ کو پروف ملا ہے یا نہیں ملا؟ بھائی آپ نے پہچان لیا. نائس وہ صاحب. کیا سمجھتے کیا ہو آپ، مطلب کیوں نہیں آپ کی پہچانیں مطلب گے؟ کیا میموری ہے، کیا ذہن ہے؟ مجھے لگا کہ آپ نہیں پہچان پائیں گے. میں نے پتہ کیا سوچا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہاں چینج کر تھوڑا سا اپنے آپ کو دوسرا آدمی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پھر وہاں نہیں جائے. چلیے کوئی بات نہیں. نہیں اصل میں دیکھیں، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. یہ تو دھوکہ دینا ہوا، اور دھوکہ دینا تو انسانیت کے بھی خلاف ہے بالکل. یعنی کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے. جی جی. اب ذرا کیا نام ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لے کر آئے ہوں گے ایویڈینس ایسا ضرور. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھیے میں خود کوئی بہت بڑا اسکالر ودوان مطلب کوئی فقیہ ہوں نہیں، کوئی میں قاری یہ سب نہیں ہوں، ہم لیکن میں نہیں نے کہہ جو رہے، ہاں دیکھیں ہاں ایک منٹ نائسو صاحب، بتا رہا ہوں میں ہم آپ کو کہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قاری ہیں، آپ فقیہ ہیں، یا آپ کچھ ہیں. ہم نہیں کہنا چاہ رہے. آپ کو یہ کہا گیا تھا جب بات ہوئی تھی کہ آپ ایتھسٹ. بھائی ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے ہمارے بہت دھیان سے بات سنی تھی، میں آپ کی اس بات پر تعریف کرتا ہوں، لیکن ہم نے آپ سے یہ کہا تھا یہ سوالات جہاں سے بھی اٹھے ہیں، جس نظریے سے بھی اٹھے ہیں، اور آپ جو ایتھیسٹ بن گئے، آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ایویڈینس آیا ہوگا کہ جس کے بلبوتے پر آپ نے کہا ہوگا کہ جی ہاں جی یہ لوجیکلی اور ایک منٹ عقلی دلیل ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی بنا پر خدا نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس بات کو آپ ریسرچ کر کے آئیے گا، آپ ان سے سوالات کریے گا جہاں سے سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر دم ہے، اگر آپ واقعتاً ایتھیسٹ ہو اور ایتھیسٹ ورلڈ کو مانتے ہو، تو میں نے آپ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ ان کے سامنے جا کے چیلنج کرنا کہ واقعتاً یہ کہتے ہو کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے. تو آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے پر ایک ایویڈینس تو پیش کر دو کوئی. تو وہ ایویڈینس آپ لے کر آئے، یہ نہیں لے کر آئے، یس یا مجھے نو میں جواب دیجیے، پھر میں آگے آپ ہم کو بات یہ کر بتا سکتے رہا ہوں کہ انہوں نے جواب کیا دیا. مطلب جب میں نے ایکس مسلم یا جو بھی لوگ ہیں جو ایتھسٹ بنے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے ہیں. کہا کہ دیکھیے پرابلم آف ایول تو الگ ہے، اس سے سائڈ آپ رکھ دیجئے. انہیں ایسا لگتا ہے اوکے. کہ
اگر کوئی گاڈ ہوگا، مان لیتے کہ ایک ایگزامشن کے لیے چلیے فار ڈسکشن سے مان لیتے کہ ایک گاڈ ہے، لیکن وہ یہ بھی ہوں کہتے ہیں کہ وہ گاڈ سپر انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے، اب وہ گاڈ کوئی الگ چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا ہی ہے وہ، تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اسے ثابت کریں. ہم لوگوں نے بس اتنا کہا ہے کہ ابھی ہمیں ایویڈینس اتنا آپ سے پختہ نہیں ملا ہے، اس وجہ سے بھی ہم کھوج میں ہیں. آپ پروف کیجئے کہ خدا کیا ہے یا نہیں ہے. یہ مطلب انہوں نے مجھ سے ایسا جواب دیا، مجھے ایسا. دیکھیں، آپ کو ان لوگوں نے گھما دیا، اور میں کہوں کہ آپ کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہے. اس بات میں بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائیں. میں نے کبھی یہ کہا کہ آپ خدا کا پروف لے کر آئیں؟ ابھی تو ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، کیا اس دنیا کو کوئی بنانے والا موجود ہے یا نہیں ہے؟ چاہے اسے آپ کریٹر کہیے، چاہے اسے آپ گاڈ کہیے، چاہے اسے آپ بھگوان کہیے، چاہے آپ اسے گاڈ کیا نام ہے اللہ کہیے، چاہے آپ اسے خدا کہیے. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کیا اسلام جس خدا کا تعارف کراتا ہے، جس اللہ کا، کیا اس کا ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے، یا ہندوازم، یا پھر جو کرسچنٹی ہے، جو بدھزم ہے. ابھی یہ والی بات ہم نے رکھی نہیں. یہی تو آپ کی فیلسی ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ بات کہتے ہی نہیں. ہمارا یہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات یہ آتی ہے، کیا کوئی کسی چیز کو اب بنانے والا، یہ تمام تر چیزیں ہیں، کوئی ایسی آئیڈینٹی موجود ہے یا نہیں ہے؟ بات اس پر ہے. تو اس بات کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن سے پوچھ کر آئے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی موجود ہے. اب مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے، بھگوان ہے، جیسی سے کیا ہے، اس میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پھر جا کر. یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی. تو انہوں نے نہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ مطلب وہ تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا ہاں. کہا کہ ہم لوگ ہوں. اگر کسی کریٹر کو مانتے ہیں، کہ مان لیجیے اگر ایک کریٹر ایگزسٹ، کیونکہ دیکھیے ہمارا عقل سیمت، ہم کچھ نہیں جان، لمیٹڈ ہے، ہم لوگ دنیا کو ہی نہیں جان پائے تو خدا کو کیا ہی جانیں گے. لیکن ان کا کہنا یہ نہیں، یہ تھا بات کہ غلط ہے. آپ، چلیں آپ آگے کو بڑھیں، آپ کی بات سن لیتا ہوں. جی. ان کا ایسا کہنا تھا کہ چلیے ٹھیک ہے، میں ایک اگر خدا کے وجود کو تسلیم بھی کر لوں، لیکن اگر کوئی چیز مجھے عقل کے خلاف لگتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر کوئی الغنی ہے، مطلب بے نیاز ہے، اسے انسان کی نماز روزی کی ضرورت نہیں، ایک طرف کہتا ہے اللہ کہ میں نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو، تو وہ عبادت کروانا کیوں چاہتا ہے؟ اصل میں ان کا سوال یہ تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہو سکتا ہے کوئی دیکھیں، ایک کریٹر ہو. پھر آپ کو گھما دیا ان لوگوں یہ نے. دیکھیں، ساری پھر آپ کو سوال ان جو ہے لوگوں نے نا، گھما دیا. یہ سیکنڈری ہے میرے بھائی. ہاں، یہ یہ ساری پھر آپ لوگوں سوالات کو گھما دیا. سیکنڈری ہے. آپ نے گاڈ کو مانا، کریٹر کو مانا کہ نہیں مانا؟ جب یہ مان لیں گے تب آگے بات آئے گی وہ عبادت کیوں کرواتا ہے، کیا نیاز ہے نہیں ہے، وہ ساری بات کی بات ہے. آپ پہلے اس کو تو مثال کے مانے طور پر کریٹر ہے. جی مولانا. اس طرح سمجھے نائس بوائے صاحب، اس کو اس طرح سمجھے. مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز کریٹ کی، یعنی یہ سمجھ لیجیے میں نے کوئی ٹیبل بنائی، یا پھر کوئی گلاس بنایا، یا پھر کوئی گاڑی بنائی، یا پھر کوئی انجن بنایا، کچھ بھی بنایا. سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ یہ انجن کتنا کام کرتا ہے، کتنے سال تک چلے گا، اس کی یہ نہیں، یہ بھڑبٹ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا. بات سوال یہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے سوال یہ لوگوں کو دیکھنے بعد یہ آئے گا سب سے پہلے ذہن میں کہ بھئی یہ جو انجن ہمارے سامنے بنا ہوا ہے، کیا یہ خود بخود آ سکتا ہے یا کسی کا بنانے والا موجود ہے؟ پہلے آدمی یہ مانے گا کہ ہاں بھئی اگر یہ ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ ہمارے اگلے بھیج میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، لوجیکلی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. اب بات کی بات اس کے بعد میں آئے گی. سیکنڈری بات یہ ہوگی کہ وہ کتنے دن تک چلے گا، کتنے دن تک نہیں چلے گا، کیا کیا اس کے پارٹس ہیں، کیا کیا اس کی جو فیوچر ہیں اس کے کیا ہیں، وہ سیکنڈری ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی آپ کو پھنسا رہے ہیں، یہی بات آپ نہیں سمجھ رہے. بات یہ ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیے، چھوڑ دیجیے کہ وہ خدا الغنی ہے کیا ہے، اسے چھوڑ دیجیے. یہ بتائیے کیا کسی نے اس کو اس کا، دنیا کا، ہر چیز کا ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے یا موجود ہے یا نہیں ہے؟ بات اس کی چل رہی ہے. چلیں ان کی تو چھوڑ دیں، آپ کو انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ بتائیں، آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ہاں کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے؟ آپ اس چیز سے نکلتے ہیں یا اس نہیں کے نکلتے؟ اس کے بارے میں جیسے کہ دیکھیے فلسفی، جو فلسفہ ہے یا جو بھی ہے اسے پڑھ کے منطق سے مجھے ایسا لگتا ہے، جیسے جو میرا جو ماننا ہے کہ دنیا اتنی پرفیکٹ ہے، اتنا زیادہ اس سے گرتواکرشن کا نیم، گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ مطلب ایکوریٹ ہے، اور بھی جتنے بھی پرکرتی کے نیم ہے، اتنا پرفیکٹ تو اچانک سے تو نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی ایک انٹیلیجنٹ بینگ ضرور ہونی چاہیے. لیکن میرا ہاں، یہ بٹ کہنا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوں بینگ جو بھی ہوگی اس کے اندر خود میں کوئی ورودابھاس یعنی کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. وہ خود کے اندر کوئی لاجک سے ورود کوئی بات اس میں نہیں رہے گی.
اب جیسے کہ مجھے یہ آپ سے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے اسلام میں کئی ساری ایسی باتیں لگتی ہیں جیسے کہ الغنی ہونا، پھر ابھی یہ سمجھ عبادت. رہے نہیں، نہیں بھائی صاحب سنیں، ابھی بات یہ نہیں، ابھی اس پر آؤں گا، ابھی آپ سیکنڈری میں بھاگیے. اب میں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتا ہوں، بڑے آپ دھیان کے ساتھ، مجھے بہت پیارے بھائی لگ رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا. آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ جو آئیڈینٹی ہے وہ انلمیٹیڈ ہونی چاہیے، وہ لمیٹیڈ نہیں ہو سکتی، جو بھی اس یہ کو ہونا. بنانے والا ہے تمام تر چیزوں کو ہیں؟ تو یہ بتائیے کہ جب اس نے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب وہ انلمیٹیڈ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ابھی بات نہیں کر رہے کہ وہ خدا ہے، اللہ ہے، یہ بات نہیں کر رہے، یعنی کسی نے پیدا کیا ہے ان تمام تر چیزوں کو. یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں یہ مانتا ہوں. یہ مانتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ان تمام تر چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہماری یا تمہاری طرح ہونا چاہیے، یا پھر وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی طرح نہ ہو، اس کے پاس ہر چیز کی ول ہو کرنے کی؟ کس طرح ہونا چاہیے وہ؟ دیکھیے میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ جو بھی مطلب جو بھی بینگ ہوگی وہ انکانشیس ہوگی، اس کے اندر کانشیسنیس نہیں ہوگی. وہ کوئی پرکرتی کا بہت خاص نیم بھی ہو سکتا ہے جو کہ سب کو ایکوریٹلی چلاتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، آپ کیونکہ کوئی مثال پیش کر کانشیسنیس. سکتے ہیں جو انکانشیس ہو لیکن کوئی چیز بنانے کی وہ طاقت رکھتا ہو؟ گیو می نہیں تو این ایگزامپل. ہاں انکانشیس، جیسے دیکھیے کانشیس بینگ اگر ہوگی تو اسے ٹائم لیس، وہ ٹائم کے پھر اندر آ جائے گی، کیونکہ وہ نو کسی نو نو ٹائم نو میں ہی. نو نو بھاگنا نہیں میرے بھائی، بھاگنا نہیں. جو پوچھا وہی جواب، دیکھیں ٹو یہ دا نہ پوائنٹ. کریں. نائس بو صاحب، یہ ڈونٹ بی غلط کوائٹ. بات ہے. میں آپ کو بڑا اچھا مان رہا ہوں، اچھا سمجھ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ بھی ان کی ایتھیسٹ کی طرح، ایگنوسٹک ملحدوں کی کر رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. یا تو آپ مجھے آئے ہیں اس وجہ سے کہ لاجیکلی مزے آنسر لینے کے دیں. لیے، اگر آپ مزے لینے کے لیے آئے ہیں نا تو آپ کبھی بھی حق تلک نہیں پہنچ سکتے. اور واقعتاً اگر آپ جاننے کے لیے آئے ہیں تو واقعتاً آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہاں سے مان کے ہی جاؤ، آپ کلمہ پڑھ کر ہی جاؤ، اللہ اکبر، یہ بات بالکل ہم نہیں کہنا چاہ رہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی فورس کو، اس نے ان تمام تر چیزوں کو بنایا ہے، وہ تمام تر چیزوں کا نظام چلا رہا ہے، وہ آل پاورفل ہے. اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میں ان تمام تر چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں. اس کا مطلب اب یہ ہوا. چلے پہلے مہتاب بھائی کی بات پوری کر لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. جی مہتاب بھائی آپ ذرا کنٹینیو کریں. جی روہت بھائی، ایک ایگزامپل ہی پیش کر دیں، لاجیکلی ریشنلی بتائیں. جو انکانشیس ہو وہ کریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کریٹر بھی ہو اور انکانشیس ہو، ٹھیک ہے، بتائیں. تو اس کے بارے میں ابھی ہم نہیں جان پائے ہیں کہ وہ کیسی بینگ ہوگی، تو ابھی سے کیسے اس کے بارے میں دعویٰ کر دیں جب جانے ہی نہیں ہے؟ ایمانداری تو آپ نے اسی میں دعویٰ ہے. کیا نا، آپ نے کلیم کیا نا کہ وہ انکانشیس ہے، انکانشیس ہے، نہیں تو وہ تو بتائیں. بس میں نے بتایا کہ اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. آپ شیور نہیں ہیں؟ شور نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کریٹر بولتے کس کو ہے. آپ کو پتہ ہے کریٹر بولتے کس کو ہے؟ وہی جو بنانے والے کو بولتے ہیں. بنانے والے کو بولتے ہیں. اب وہ بنانے والے کے پاس کیا کیپیسٹی ہوگی، کیا وہ ایٹریبیوٹس ہوگی جو کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے. ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ تو وہ سب کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، جو بھی اوکے پرکرتی میں چیزیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے، اور کیا ہونی چاہیے؟ اور وہ آل پاورفل ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب چیزوں کو اوکے بنانے دو والا ہو گئے، دو ہو گئے. ہے. اوکے ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ اتنی پرفیکٹ یہ دنیا دکھائی دیتی ہے تو آل وائز بھی ہونا چاہیے. اوکے آل وائز آل نالج. اوکے ہو گیا تین. آل وائز بھی ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے. اگر یہ دنیا وہ اس نے خود بنائی ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہو کہ آنے والے سمے میں کیا ہوگا، پہلے کیا بیت چکا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہو، تو آل نوئنگ بھی ہونا چاہیے. جو آل نوئنگ میں آ گیا، آل وائز آل نوئنگ ہو گیا. فورتھ میں آتا ہے آپ کا انٹینشن، انٹینٹ، رائٹ؟ یعنی کہ کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے، شعور بھی ہونا چاہیے کہ میں کوئی چیز بنا رہا ہوں. وہ ارادہ کرے گا بنانے کا تو ہی وہ بنائے گا نا. انٹینشن نہیں ہو تو بنا نہیں پائے گا. تو ساری کوالٹی آپ نے بتا دی کریٹر کی ہوتی ہے. تو اس بیس پر جو ہے نا ہم جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ سارا اس کرائٹیریا پہ کھڑا اترتا ہے. سمجھیں؟ تو آپ نے خود اپنے زبان سے گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا ہے بقول آپ کے. ہم نے اب کچھ نہیں آپ نے کیا. خود ثابت کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے اس پہ. آپ نے تمام تر یا چیزوں کو مانا ہے اور عقلی طور پر مانا ہے آپ نے. لاجیکلی آپ نے ثابت کیا بھی اپنے زبان سے کہ خدا ہے جو کریٹر ہے، وہ ساری صفاتوں کے ساتھ چلو آیا ہے خدا جس کا وجہ سے نام آپ مت ایگزسٹ لو ہو. مہتاب بھائی، آپ خدا کوئی کا نام نام دے مت دیں لو، اس کو. کریٹر کا فی الحال نام لے لیتے ہیں. ہم یا اس کو بنانے کریٹر والا کا نام. کریٹر کہہ لیتے ہیں کہ بھی آپ نے کریٹر کو مان لیا. جی مان لیا نا آپ نے کریٹر کو میرے بھائی؟ مان لیا. مان اوکے لیا، شاباش، بہت بہت اچھے. چل
اس کا مطلب اب ہر چیز کو آپ نے جب مان لیا اور ہر چیز کو مان لیا تو یہ والا جو آپ کا جو سوال جو اٹھ رہا تھا نا یہ والا یہ کہ بھئی وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا مطلب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور پھر ذرا تصور کیجیے گا۔ آپ نے ہر چیز بتائی، آپ نے کہا کہ وہ ایسا ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈیپینڈ ہونا چاہیے، ہر چیز کی پاور ہونی چاہیے اور صرف شعور بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز بنا رہا ہوں کیا نہیں بنا رہا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اس نے جب اس کے پاس ان تمام تر چیزوں کی پاور موجود ہے تو پھر اس کے اوپر یہ الزام کیسے عائد ہو سکتا ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں سے کہا کہ بھئی آپ کو میں دو راستے دکھا رہا ہوں، ایک اچھائی کا راستہ ایک برائی کا راستہ ہے، دونوں کی آپ کو ول دے رہا ہوں، آپ جس کو بھی چوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ول بھی دے دی پیدا کرنے، ہاں البتہ اتنا ہے کہ پیدا کرنے پر ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، اور اس چیز پر ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے۔ البتہ جو بیچ کا تمام جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ان تمام ترجیحوں میں ول ہے، یعنی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو ماننا چاہتے ہیں، کسی چیز سے انکار کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کی ول ہمیں دے دی۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بندہ اپنی ول کے ذریعے برے کام کرے اور ایک بندہ اچھے کام کرے، اگر برے کام کرنے والا بندہ جہنم میں جائے اور اچھا کام کرنے والا بندہ جنت میں جائے تو اس مر خدا میں کیا بلیم ہوتا ہے کہ نہیں ہم خدا کو یہ کہیں کہ نہیں تو نے ایسی دنیا کیوں بنائی، تو نے یہ کیوں بنایا کہ وہ اسے جنت میں بھیج رہا ہے اسے جہنم بھیج رہا ہے؟ یہ تو سوال خود بخود ختم ہو جاتا نا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ آل پاورفل ہے، اور جب وہ آل پاورفل ہے ہر چیز کی قدرت اس کے پاس ہے تو وہ جب کریٹر ہمارا ہر چیز کا بنانے والا ہوا تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح تصور کرنا چاہے جس طرح ہر چیز بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے اور گھر کے اندر باپ ہوتا ہے جو ہر چیز کو لے کر چلا کرتا ہے اور ایک سربراہ ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو مانی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کسی ملک کے اندر تو ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے جو ہر چیز کی ترتیب باندھتا ہے اور ہر چیز اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو یعنی کہیں نہ لیکن اس کی باتوں پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک پاور رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہاں پاور نہ رکھے وہ قدرت نہ رکھے تو اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں پرائم منسٹر پہ تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے، گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ سوال اٹھانا یہ لوجیکل ہے، کیونکہ سربراہ ہم نے اس کو مانا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو سربراہ، ہم نہیں مانتے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تب یہ سوال اٹھانا ہمارے لیے آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ اب ذرا بتائیے اس کو۔ دیکھیے ہم آپ کی میں ساری باتوں جو بھی آپ نے کہی آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، تسلیم کرتا ہوں، لیکن بات یہ آتی ہے نا کہ آپ جب گاڈ کو ایک آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو آپ کسی جیسے وہ تو جیسس کرائسٹ والا بھی گاڈ ہو سکتا ہے، وہ تو یہودی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اس پر کوئی اور بات کر گاڈ۔ لیتے ہیں، دیکھیں سنیں یہ بات تمام تر چیزیں آپ نے خود ہی ڈینائی کر دی والی کہ جیسس بھی گاڈ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جیسس کو کیوں ڈینائی کر دیا آپ نے؟ کیونکہ وہ تین چیزوں کو ملا کر ایک خدا کا تصور مانتے ہیں، اور جبکہ آپ نے خود ہی ہر چیز کو تسلیم کر لیا کہ خدا کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا، وہ کسی نہ کسی چیز پر جیسے ڈیپینڈ کرتے ہیں خدا کو۔ اسی طرح ہندوازم میں آ جائیے، ہندوازم والے یہ تو مانتے ہیں وہ آل پاورفل ہے ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوتار مانتے ہیں، ان اوتاروں کو بھی وہ خدا کی پاور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا جیسی وہ ہر بات کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو ہوں گے یا تو ان کی پاور بڑھ جائیں گی، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں اس میں پاور موجود ہے اور اس میں بھی اپنی پاور موجود ہے، یعنی یہ بھی خدا ہے ایک اور ادھر بھی خدا ہے، تو بھئی جب دونوں کے اندر آل وہ پاورفل ہو گئے تو پھر یہ بتائیے کہ کیا نام ہے اس کی بھی ایک اچھا ہوگی ادھر بھی ایک اچھا ہوگی، تو پھر اچھا چلے گی کس کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو آپ کے بتانے کے مطابق جو بھی آپ نے ہم نے دیکھیں لوجیکلی ہم نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے ہر چیز کو مانا خدا کے بارے میں، تو یہ ہندوازم کا کانسیپٹ، بدھزم کا، اسی طرح آریہ سماجی کا، ہندوازم کا، ہر چیز کا کانسیپٹ خود بخود لوجیکل ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے عقلی بنیاد پر۔ اب بولیے اب اس کے آگے کو آپ دیکھیے ٹوٹتا ہی میں نہیں آپ کو ٹوٹتا، اب آپ سوچیے۔ آپ کو میں نے دیکھیے خیر آپ کی تو اس میں کوئی غلطی ہے نہیں، میں ہی اتنا زیادہ گھما دیا تھا شروعات میں۔ دیکھیے میرا بس سوال اتنا تھا کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں کلچرلی مسلم ہوں، نماز روزہ قرآن کی تلاوت جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام کی سب چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن بس میرے اندر یہ آشنکا تھی کہ مجھے اس بات کو بس جواب مجھے آپ کو اس دن بھی نہیں ملا کہ خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا
حقوق العباد اور حقوق اللہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ دونوں ہوتے ہیں. آپ کا اور اس یہ بھی سوال کا اللہ جواب روہت نائس بھائی یہ ہے کہ دیکھیں گاڈ کا جو کریٹر کا جو ایٹریبیوٹس ہے نا وہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے یہ بھی آتا ہے ول مطلب ہوتے ہیں اس کی مرضی. اور مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرضی کے ساتھ یہ بھی ہے اس کے ایٹریبیوٹس کہ وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا انسان ہیں، آپ کے ساتھ وہ انصافی نہیں کرے گا. بات سمجھے؟ اس سے آپ کا اکثر سوال جو ہے آپ کا اعتراض جو ختم ہو جاتا ہے، سمجھیں. اور اب ول کے باقی آپ جو بارے میں سوال نے اس کرتے دن ہیں سمجھایا تھا، دوبارہ کہ مولانا جواب دیں گے. جی ول کے مولانا. بارے میں دیکھیں، ول کے بارے میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا. حکمت کے بارے میں دیکھیں، حکمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے. ذرا آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کیسے ہوگا، آپ کہ میں حکمت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ بتائیے ایک بچہ پیدا ہوا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ پوری زندگی مسلمان رہے گا یا وہ کافر ہو جائے گا؟ اب یہ تو ہم نہیں جانتے، کیوں نہیں جان سکتے؟ ذرا سوچئے اس بات کو. کیونکہ ہمارے اندر نہیں کون جان جانے گا سکتے. اس بات کو؟ کون جانے گا اس اس بات کو؟ پھر اس اس بات کو وہی جانے گا جس نے اسے بنایا ہے. جس نے اس نے بنایا ہے وہی جانے گا نا. ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں، اگر ہم جان بھی سکتے ہیں تو اتنا جان سکتے ہیں کہ جو وہ بڑا ہوگا اور جو وہ باتیں کرے گا اور جو وہ کام کرے گا، ہم اس کے ذریعے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار مثال کے طور پر کوئی بندہ ہو اور کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں، ہم اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے کسی کی پٹائی ہو رہی ہے وہاں پر. یا پھر کوئی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں، ہم اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں وہ کھانا کھا رہا ہے. لیکن اس کی تمام تر چیزوں کو جاننا کہ اب کھانا کھانے کے بعد میں کرے گا کیا، اس سے پہلے کیا کرے گا، تو بنانے والا جان سکتا ہے. اسی طرح اگر یہ پتا آپ، میں نے حکمت کو اس دن بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا کرنا. البتہ حکمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پہ بلیم نہیں آتا کہ نہیں تو اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بلیم نہیں آتا. مثال کے طور پر آپ یہ بتائیے، آپ ہیں، میں آپ کو 5 چوائس دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے لیو ہو کے بھی جا سکتے ہیں، آپ رک بھی سکتے ہیں، آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، آپ چل بھی سکتے ہیں. تو اب یہ میری ایک ول ہوئی. آپ بتائیے کہ ان باتوں میں آپ کس چیز کو تسلیم کریں گے؟ مطلب یہ جو 5 جو آپ نے آپشن دیے، ہاں ہاں. تو بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے. نہیں، چوائس کس کو کریں گے آپ؟ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ چوائس کس کو کریں گے اس میں سے؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے لیو کر کے بھی جا سکتا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں اور پانی پی سکتا ہوں، اور کیا کیا آپ نے بولا؟ اور چل سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، اور بھی اس سے آگے کو لے لو، بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں. تو آپ ان 6-7 مثالوں میں سے کس بات کو کام کرنے کو انجام دیں گے آپ؟ میں ایک آپ سے ایسے بات پوچھ رہا کرنا ہوں، ذرا بتائیے. آپ سے بات میں کرنا مجھ چاہوں. سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سوچ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں چلنا چاہتا ہوں، میں پانی پینا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں یہ آیا، ان میں سے ایک سب سے زیادہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ یہ کہیں کہ چلے میں پانی پی لیتا ہوں، بہت دیر بات کرتے کرتے ہوگی. لیکن آپ نے جو چوائس کیا وہ کیا بات کرنے کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اب ول ہمیں دے دی، اسے معلوم ہے کہ ہم چوائس بھی کیا کریں گے، لیکن ول ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ بلیم خدا پر ہم نہیں ڈال سکتے کہ نہیں اگر ہم کسی چیز کو چوائس کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ اس مثال سے یہ سمجھے، جب میں نے آپ سے کوئی چیز چوائس کرنے کے لیے کہا، میرے ذہن میں تھا کہ آپ پانی پیئیں گے، لیکن آپ نے بات چیت کرنے کو جانا کہ ہم بات چیت کروں گا. تو یہ اس طرح اس حکمت کو بھی آپ، تقدیر کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کو، مجھے اسلام میں مطلب مجھے صرف ایک ہی بات دماغ میں ہمیشہ پریشان کرتی ہے ہمیں، کہ اگر دیکھیے حقوق اللہ نے کہا میں معاف کر سکتا ہوں، اپنی نمازیں نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے. حقوق العباد میں نہیں معاف کروں جب تک انسان نہ معاف دیکھیں کرے. نائس بوائے، میں لیکن آپ کی بات جہاں تک سمجھ رہا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں جو کریٹر ہے نا اس کی کچھ صفات ہے، تو اس کا جو جتنی بھی ایگزسٹنس ہے نا، آپ بتا رہے ہیں معاف کرنے کی، گناہ کرنے کی، یہ سارے جو ہے نا اس کے ایٹریبیوٹس کے مظہر ہے، ڈیمونسٹریٹ ہے. یہ سب سارے ڈیمونسٹریشن ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے وہ کریٹر ہے تو اس نے کریٹ کیا، اس یونیورس کو کریٹ کیا، رائٹ؟ تو اس کا ڈیمونسٹریشن ہے یہ ایٹریبیوٹ جو ہے اس کا ڈیمونسٹریشن ہے، ایگزسٹنس جو سارا چیز ہے کریشن جو ہے. اس طرح آپ معافی کی بات کر رہے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے اس کو معافی ملتی ہے، کوئی سزا، کوئی غلط کام کو سزا ملتی ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اس کی ایٹریبیوٹس کی ڈیمونسٹریشن ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے، اور کریٹر نے ہمیں جتنی ضروری ہے اتنا ہمیں بتایا گیا ہے، رائٹ؟
باقی جو ہے اس کی حکمت ہے، اس کی ہر حکمت کو سمجھ لیں یہ ضروری نہیں ہے، باقی اس نے جتنا ہمیں بتایا نہیں نہیں، اتنا ہم وہ سمجھتے ہیں اتنا ہم یہ جانتے بات تو ہیں۔ صحیح ہے تو آپ کی، آپ کا چلیں سوال سوال لے آپ لیں، ختم وہ ہو سوال ختم ہو گیا ان کا۔ امید کرتا ہوں ناز بھائی صاحب، وہ جو آپ کے جو تقدیر پہ حکمت پہ جو سوال تھا، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سوال وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ پورا اب آگے کلیئر کو ہو گیا، آپ کچھ بات بتا رہے تھے، ہاں آپ آگے کو آپ اگر کچھ بتا رہے ہیں تو میں یہ بتا چاہوں رہا گا ہوں۔ کہ نہیں بھائی صاحب سنیں، ہمارے پیچھے ذرا کچھ کالر موجود ہیں، یا تو آپ کچھ دیر رک جائیے، ذرا ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنی دیر بات چلتی ہے، ہم بعد میں آپ کو لے لیں گے، یا پھر آپ اگلی مرتبہ آ جائیے گا، پھر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا جی میل پر، اور ہم پرسنلی اگر گفتگو کر لیں نا ان چیزوں پر۔ دیکھیں سنیں، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتے ہوں گے؟ میں آپ کو سمجھا کے ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ کیا سوچتے ہیں کہ آپ ہمارے ذہن میں سوالات نہیں آتے ہوں گے کریٹر کے تعلق سے، ول کے تعلق سے، حکمت کے تعلق سے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آتے تو سب کے اندر ہوں گے۔ آتے ہوں گے۔ اب سنیں، آتے سب کے اندر ہے نا، ہمارے اندر بھی آتے ہوں گے، لیکن ہم کبھی بھی اس کا بلیم خدا پر نہیں ڈالتے کہ بھئی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس بات کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے عقلی اعتبار سے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم بیس رہتے ہیں وحی کے اوپر، یعنی ہمیں یہ بتا دیا گیا تو ہم اس کے اوپر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اسی طرح ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سوالات ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان سوالات پہ آ جائیے آپ پتہ دوبارہ سے تجدید ایمان کریے، اور دوبارہ یہ جو سوالات جو چل رہے ہیں نا، ان سوالات کو آپ ایک ایک کر کے مجھے جی میل کے ذریعے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر مجھے بھیجتے رہیے گا۔ میں آپ سے خاص طور سے بات بھی کرتا رہوں گا انسٹاگرام پر، اور آپ کو اس بات کی جتنی بھی دیر آپ مجھ سے بات کریں گے میں جواب بھی دیتا رہوں گا۔ کوئی سوال جب بھی ذہن میں آئے مجھے کلک کر کے سوال بھیج دیا، میں انشاءاللہ ایک دن میں، 2 دن میں، جیسے ہی مجھے وقت ملے گا، اور جبھی ہاتھوں ہاتھ وقت ملے گا، میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بھیجتا رہوں گا۔ لیکن اس طرح ادھر ادھر بھاگنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بات یہ سمجھ میں آئی بہت ساری باتیں۔ اب یہ جو آگے کو کچھ سوالات رہ گئے نا، ان کو چھوڑ دیجیے، باری باری کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو اسٹریم میں تشریف لائیے گا، اسٹریم میں موقع نہ ملے تو آپ پرسنلی مجھ سے پوچھتے رہیے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے نہیں تو پرسنلی آپ سے کیسے ملیں گے، مطلب کیا کیا طریقہ ہے؟ میں؟ آپ انسٹاگرام پر عفان مسعود کے نام سے نکالیے گا، اور انسٹاگرام پر میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں، وہاں پر آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے آپ سے۔ یہ لوور تھرڈ میں ای میل چل رہی ہے مولانا کی، آپ یہاں سے نوٹ کر لیں، وہاں سے ای میل کر لیں، وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں وہاں سے انفارمیشن نیچے دیکھ رہے ہیں نا، میری ای میل چل رہی ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، تو نیچے ای میل پر مجھے میسج کیجیے اور یہ کہیے کہ میں آپ سے کس طرح بات کر سکتا ہوں فون پر۔ میں وہاں پر آپ کو اپنی آئی ڈی، یا پھر اگر مجھے نمبر دینا ہوگا میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گا، اور وہاں پر ہم انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہاں سے ہی رہے گا، یہاں سے ہی رہے گا؟ نہیں جیسے یہاں پر بھی تو جواب مل ہی رہا ہے، لیکن اگر آپ لیکن وجہ ویسے کیا ہے؟ بات کر، لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اب سوال وہ آ گئے کہ جو اب کسی چیز کے تعلق سے ہیں، کسی مسئلے کے تعلق سے، یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ان کے لیے یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوالات ہر وقت کچھ نہ کچھ ذہن میں آتے رہتے ہیں، ہر وقت آتے رہتے ہیں میرے پاس میسج، کچھ نہ کچھ سوال ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم الگ سے اسٹریم کریں۔ مثال طور پہ کوئی یہ کہنے لگے کہ یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز ہی ہم کیوں پڑھیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ صدقہ کیوں دے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ڈسکس کرنے کے معاملہ نہیں ہے، یہ اکیلے میں سمجھا دو وہ الحمدللہ وہ بہتر ہوتا ہے طریقہ۔ اچھا ویسے کم سے کم آپ مجھے یہ طریقہ کم سے کم بتا دیں کہ یہ جو سوالات، دیکھیے اسلام کو ماننے میں مجھے کوئی دقت نہیں، میں نے آپ کو بولا کلچرلی میں سارا نماز روزہ کتاب قرآن کی تلاوت سب کچھ، لیکن یہ جو دماغ میں جو عجیب باتیں آتی رہتی ہیں اسے کیسے ہٹائیں؟ مطلب میں خود اس سے پریشان ہوں، دماغ میں ہمیشہ آتے رہتا ہے، کبھی اسے نماز ہٹانے کا پڑھتے طریقہ ایک ہیں۔ طریقہ ہے۔ اب یہ بتائیں آپ، میں اس کا بہترین جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ آپ دوبارہ تجدید ایمان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور کر لیجیے، میرا کہنا یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں آپ کو ایسا ایک ڈومین بتاؤں گا انشاءاللہ جو مفتی یاسر صاحب کا بتایا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے خود کے اوپر۔ میں کبھی کبھی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں بہت ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات رہتے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے میں بہت زیادہ سوچنے میں چلا گیا تھا، بہت زیادہ۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی لوگ شکایت کر رہے، میں سڑک پر چلتا ہوں نا تو میں بس دماغ میں رہتا ہوں، بہت سارے لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں، بعد میں مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں مولانا آپ نے تو سلام کا جواب ہی نہیں لیا، مولانا آپ تو ملے ہی نہیں، ہم نے تو آواز دی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ نے کب آواز دی تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ دماغ میں میرے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن میں اپنے دماغ کو خالی کرتا ہوں۔
اس کا میں آزمایا ہوا ہوں۔ دوسری چیز کیا کہ میرے بھائی دیکھیں مرنے کا کچھ نہیں پتا، اس بات کو سب جانتے ہیں کہ مرنے کا کچھ نہیں پتا، اس وجہ سے مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص، ہر کوئی چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوگا بھٹک جائیں، اگر ہم دوبارہ تجدید کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال آتے چلے جاتے ہیں، زندگی پریشانی آتی چلی جاتی ہیں، وہ سوال ایک طرف بیٹھ کر بھی وہ حل ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ جو ایتھیسٹ بن گئے تھے اس سے آپ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی آپ کے لیے، دیکھیے یعنی دوبارہ تجدید کرنا۔ ایتھیسٹ تو میں کبھی تھا ہی نہیں، بس ایک میرا سوال تھا، آپ نے گھما گھما کے آپ نے اتنا دور ایتھیسٹ لے گئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز، روزہ، کتاب، جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیز میں اس مانتا وجہ ہوں، سے کہہ لیکن رہا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے آ کے کلیم کیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس کی وجہ سے کہ خدا نہیں ہے، اب ہم نے وہ بتا دیا، اس کے لیے بھی تو تجدید ضروری ہے نا، کیونکہ آپ تجدید کر لیں، اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں نا کہ میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں، میرے گھر میں پریشانی آ گئی، مجھے یہ ہو گیا، اس بارے میں پرسنلی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کو آپ بہت سارے جنوں کی، اپنی بھی شیئر کروں گا اور بھی جنوں کی شیئر کروں گا، کہ جو آپ کے اوپر جو پریشانی ہے نا، جو آپ نے کہا ڈپریشن میں رہتا ہوں، ان بات کے جواب آپ کو انشاءاللہ میں اکیلے میں دوں گا، یہاں نہیں دے سکتا میں آپ کو جواب بہت سارے۔ اچھا تو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نا دوبارہ تجدید ایمان کر لیجئے احتیاطاً کے لیے، اور آپ اس بات کو یہاں پر اعلان کر دیجئے کھلے طور پر۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ یہاں پر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہاں پر اعلانیہ کہہ دیجئے کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پڑھوانے کی، آپ خود ہی کلمہ پڑھیے اور خود ہی اس بات کا اعلان کیجئے کہ میرے جو ذہن میں شکوک و شبہات آ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے، باقی جو بات ہے وہ ہم اکیلے میں بات کریں گے، اور باقی جو ڈپریشن والی جو بات ہے نا، اگر آپ دوبارہ اس بات سے توبہ کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، تو میں آپ کو ایک ایسی یہاں پر ایک چیز دے کے بھیجوں گا، اسے آپ کر کے دیکھیے گا، اگر وہ نہ آئے آپ کو نہ بھائے تو پھر مجھے کیا نام ہے آپ پرسنلی میسج کیجیے گا ضرور۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ نہیں جو بھی آپ نے باتیں کہیں میں سب کو تسلیم کرتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، بس لیکن میرے دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں، بس میں کوئی اسے بات دور نہیں، کرنا وہ نکل جائیں گی، وہ نکل جائیں گی انشاءاللہ، وہ سب نکل جائیں گی۔ بس یہ ہے کہ آپ یہاں پر دوبارہ اعلان کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ ہاں میں دوبارہ کیا نام ہے تجدید ایمان کرتا ہوں، اور دوبارہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں، باقی جو ذہن میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں دور کرتا رہوں گا، اور ان کی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کسی بات کا جواب نہ دیں تو آپ پھر اسٹریم پر آ کے بلیم ڈالیے گا کہ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے مجھ سے یہ کام کیوں کروایا تھا، اگر میں آپ کو جواب نہ دوں۔ اب تو بتائیے مطلب اور ابھی کتنی ذمہ داری لو؟ نہیں وہ صحیح ہے آپ کا، تو بس من میں بولنے سے ہی تو ہو جائے گا نا، کہ اگر میں نے من میں مان لیا تب بھی تو ہو گیا۔ نہیں، اصل میں دل کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، زبان کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اور دیکھیں مرنے کا کچھ نہیں پتا، دیکھیں میں جی رہا ہوں کیا پتا کل کو میری موت آ جائے، مجھے کیا پتا، کسی کا کچھ نہیں پتا، اور پھر موت آنے کے بعد آدمی پچھتائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی وہ راہ راست پر آ جائے اور اپنے آپ کو کیا نام ہے وہ ان تمام تر چیزوں سے نکال لے۔ باقی وہ سوال جو ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں وہ سوال نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ اس کو تسلیم کر لیجیے، آپ اس سے نکل جائیے، اس کے لیے آپ زبان سے اقرار کر لیجیے اور اعلان کر دیجیے آپ۔ تو مطلب دوبارہ سے کلمہ پڑھنا ہے؟ ہاں، یہاں پر اعلان کر دیجیے کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے حفاظت فرمائے، اور کلمہ پڑھ دیجیے، یہ آپ کے لیے مطلب افضل ہے، بہتر ہے، مولانا اچھا آپ طریقہ ہے کلمہ آپ کے دہرا لیے دیں، بھائی پڑھ لیں گے، کہ میں کلمہ دہراؤں دہرا آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میرے دماغ میں وسوسے آ رہے تھے اور جو بھی چیزیں آ رہی تھیں وہ سب کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ ساری چیزیں دماغ سے نکل جائیں، میری یہی اللہ سے دعا ہے، اور میری جتنی بھی آمین باتیں دماغ میں تھیں انشاءاللہ آپ مفتی صاحب آپ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے دماغ میں جتنی بھی ضرور باتیں ہیں انشاءاللہ، اللہ دور کرے، آمین آمین۔ اور میں آپ جتنی بھی میں نے ایسی باتیں جی بولی جس سے میرے ایمان میں کچھ بھی کمی آئے اسے اللہ معاف کرے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ آمین۔ آپ ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے میری دلی تسلی کے لیے، آپ کو بڑا سکون ملے گا، پڑھ کے دیکھیے آپ خود ہی، یا اعوذ میں باللہ من پڑھواؤں؟ الشیطان الرجیم، بسم ہاں اللہ ماشاء اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ، وہ پڑھیے، کیا نام ہے جو کلمہ شہادت۔ شہادت ہوتا ہے نا، کلمہ شہادت والا پڑھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ سبحان. میرا آپ نے اس وقت اتنا دل خوش کیا ہے، اتنا دل خوش کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا دل خوش کیا آپ کے لیے، اتنی دعائیں ہیں دل سے کہ میں یہاں پر رکھ نہیں سکتا. اتنی دعائیں ہیں آپ کے لیے، اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو، ہر چیز کو جو آپ بھٹک گئے تھے، راستے سے نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو ختم فرماتے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنی سکون آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو دور رکھے. میں آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتا کہ میرے دل سے کیا کیا دعائیں نکلی، اور نیچے جو آڈینس ہے اس کی دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہیں، مہتاب بھائی کے دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا آپ کے لیے. مہتاب بھائی اگر کچھ آپ کہنا چاہیں ان کے تجدید ایمان کے اوپر تو پلیز آپ ضرور جی ایک جی آدھ بالکل. کمنٹس کریں. یہ ان کی وسوسے کا جو مسئلہ نا، اصل کیا ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی حرارت باقی تھی ماشاءاللہ. بالکل بے شک. یہ محتاط بھی رہے. بالکل دوسری بات کیا ہے، بالکل وسوسے ہر کسی کو آتی ہے، اچھے جتنے علم ہوتی ہے نا اس کے علم کے مطابق اس کو وسوسے اور زیادہ آتے ہیں. سوچے مولانا صاحب کو کتنے وسوسے آتے ہوں گے. اصل کیا ہے کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے. باقی جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ سوال ہوتے ہیں، وہ آپ کو علم میں اضافہ کے لیے آتے ہیں تاکہ مزید آپ کو علم میں اضافہ ہو اور تقویٰ پرہیزگاری آپ کے اندر پیدا ہو، نہ کہ آپ اس بیزار ہو جائیں اور اپنے ایمان کو ہی ترک کر دیں. تو بڑی حماقت والی بات ہے. بس پہ سب کو آتے ہیں. ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے فضول لوگوں سے دور رہیں، غلط ویڈیو نہ دیکھا کریں. جیسے آج کل یوٹیوب وغیرہ میں بہت سارے ملحد وغیرہ کا ویڈیو مل جاتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ آپ ان شک و کا شبہ میں میں ڈالیں گے. سوچوں گا ان سے کہ دور رہیں. آپ ان کے لیے خاص طور سے یہاں پر دعائیں کریں. یہ بات تو ہم ان کو بعد میں بھی سمجھا دیں گے. جو انہوں نے بالکل تجدید کی ہے اس کے اوپر میں آپ کی کچھ رائے جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل. جی میرا بھائی ہاں، بالکل آپ کے لیے دعا ہے ان دل کے سے. لیے خاص طور سے دعائیں اور کریں، ثابت کرو بھائی. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں انشاءاللہ جو بھی جواب ہے ہم ان کو دیں گے، اور جو بھی ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں ان کے جواب دیں گے. آخری بات کہتا ہوں میں آپ کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس دن صراط المستقیم کا مصداق آپ کو بنائے رکھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنا ہو سکے آپ کے جو ڈپریشن کی جو وجہ ہے نا، جو بھی ہوتی ہے، یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے اور بزرگوں کا بھی، اور ہر کسی کا آزمایا ہوا ہے. نائب صاحب، جب بھی آپ کو کبھی ٹینشن ہونا اور دل میں وسوسے آئیں تو خاص طور سے آپ تبھی فوراً مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں. کیونکہ وسوسے تب آتے ہیں جب یہ شیطان ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی پھنگی مارتا ہے، اور یہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار آپ کچھ نہیں ہو، دیکھو اسے، دیکھو ادھر، دیکھو ادھر دیکھو. ابھی میں آپ کو اپنی بات تو میں انشاءاللہ آپ کو پرسنلی بتاؤں گا. سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں، وضو کریں، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں. کچھ نہیں کرنا، وہاں پر جا کے لیٹ جائیں، سو جائیں. آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ مت پوچھیں. دوسری چیز یہ کریں، آپ کو اگر سکون نہیں ملتا پھر بھی تو آپ جائیں، جا کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. آپ کو 100% یہ گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے کچھ پریشانی پیش آئی اور کچھ گھر میں بات چیت ہوئی. اب میں ناراض ہو کے نکلا، کیونکہ ناراضگی ظاہر سی بات ہو جاتی ہے. میں نکلتا ہوں اور سیدھا میں مسجد جاتا ہوں، یا تو مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو دل سکون میں ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرتا، جا کے کلام پاک پڑھنے لگتا ہوں، میرا دل سکون میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بڑی تقویت حاصل ہوگی. باقی باتیں میں انشاءاللہ آپ کو پرسنلی بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا اس صاحب؟ جی جی، شکریہ آپ کو بہت زیادہ میرے ایمان کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، ورنہ میں کہاں جا رہا تھا. نہیں، ہم شکریہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جی ہمارے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ یہ جو آپ کو دوبارہ سے جو آپ لوٹے ہیں نا، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر حرارت اور یہ تھی کہ یار مجھے جن لوگوں نے بھٹکا دیا ہے اور جو میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، یہ کہیں صحیح نہیں بیٹھ رہے، کچھ بات ہمیں پلے پڑ کے نہیں دے رہی. لیکن جب ہم نے آپ کو یہاں سمجھایا اور تو آپ نے جانا، باقی جو باتیں ہیں وہ آپ کے اندر آتی رہیں گی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. باقی دل سے اتنی دعائیں ہیں، دل سے اتنی دعائیں. باقاعدہ میں ایک آدھ بزرگ آدمی جو ہیں جہاں میں پڑھتا ہوں یہاں پر ہیں، کیا نام ہے، بزرگ ہیں کوئی ہمارے استاد محترم ہی ہیں، تو میں ان سے جا کر ضرور آپ کے لیے دعا کی خصوصی درخواست کروں گا. اور راتوں کی عبادت کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. خصوصی طور پر میں آپ کے لیے دعا کی درخواست کراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے وسوسوں کو دور فرما دے. لیکن سب سے زیادہ کوشش یہ کیجیے گا جب بھی وسوسے آئیں تو آپ مسجد میں جانے کی کوشش کریے، اور مسجد میں جانے کے بعد میں یا تو آپ کلام پاک پڑھ لیجیے، وہاں جانے کے بعد میں آپ سو جائیے. آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنی ذہنی تعزیت ملے گی کہ آپ نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی
مجھے ای میل ضرور کریے گا میسج، میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو مجھ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک یا تو آپ بیٹھے رہیے، اور اگر آپ جانے کی اجازت چاہتے ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نائک صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لکھ دیجیے یار کمنٹس میں، سب لکھ دیجیے اللہ اکبر، لکھ دیجیے ایک ایک مرتبہ، سب لکھیے ایک ایک مرتبہ، لکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لکھ دیجیے، سب لکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آنے دیجیے جو ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، لیکن انہیں اپنے ذہنوں میں سوار مت کیجیے، اپنے ذہنوں پر بوجھ نہ بنائیے۔ آپ آئیے، ہم سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے، لیکن آپ بالکل سکون دل کے ساتھ، جس طرح ہمارے ان بھائی نے سنا، اس طرح آپ ہمارے بات کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔